السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 22 پارٹ 1. اب کی بار جب تم ایڈم کے پاس جاؤ تو کسی بھی انفارمیشن کو اپنے سینے بند پر لکھنے کی غلطی مت کرنا. مارک کے سامنے ایک اور سینہ بند پڑا ہوا تھا. لیلا کے ناخنوں نیل پالش اتار کر وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد اب مارک اس کے سینے بند سے کوڈ کاپی کر رہا تھا. تمہیں بطور ایجنٹ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ایک راستہ صرف ایک بار ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ہم بار بار ایک ہی راستہ استعمال کریں گے تو بہت آسانی سے پکڑے جائیں گے. انسپکٹر نے سہمی ہوئی لیلا کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی. وہ ہوٹل تک کیسے پہنچی تھی؟ یہی سوال اس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا. انسپکٹر، مجھے لگ رہا ہے ہم صرف فضول کی محنت کر رہے ہیں. شاید وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں یہ شک ہو، مگر میں ایسا کچھ تب تک نہیں سوچ سکتا جب تک یہ انفارمیشن غلط نہیں نکلتی. اگر وہ جانتا ہے تم پولیس ایجنٹ ہو تو پھر وہ تمہیں انفارمیشن ٹرانسفر کرنے سے روک کیوں نہیں رہا؟ انسپکٹر، میرا یقین کرو، میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا مگر میں پھر بھی نہیں یاد کر پا رہی کہ میں ہوٹل روم میں کیسے پہنچی تھی. ہوٹل کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو دیکھنے اور تمہیں ہوٹل ڈراپ کرنے والی ٹیکسی ڈرائیور کی باتوں سے مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہوگا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ڈرگ دی گئی ہو. مارکیٹ میں بہت سی ایسی ادویات مل جاتی ہیں جن سے انسانی دماغ میں موجود نیورونز کی حرکت کو سست کر دیا جاتا ہے. دماغ نہ تو پوری طرح سوچ پاتا ہے اور نہ ہی چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں تمہارا مکمل ٹیسٹ کیا جائے. اگر مجھے نشہ آور ڈرگز دی بھی گئی تھی تو بھی نشے کی حالت میں موجود انسان اپنی ٹانگوں پر چل کر رومانیہ سے استنبول تک نہیں آ سکتا. انسپکٹر، لیلا نے مارک سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. تم خواہ مخواہ میں اس سب کو اپنے دماغ پر حاوی کر رہی ہو. لو یہ ٹیبلٹ کھاؤ، تمہارا دماغ فریش ہو جائے گا. مارک نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ٹیبلٹ لیلا کی طرف بڑھا دی جس کو وہ پانی کے ساتھ فوری نگل گئی تھی. گولی نکلتے ہی لیلا کو قے آنے لگی. اس کے پہلے کہ وہ بھاگ کر واش روم کی طرف جاتی، مارک اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے روک چکا تھا. واٹ از دس بیہیویئر انسپکٹر؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ناکام ہو کر وہیں ٹیبل پر الٹی کر گئی تھی جہاں مارک ایک بڑا کپڑا بچھا چکا تھا. اٹس مائنڈ بلوئنگ لیلا. وہ مسلسل الٹیاں کرتی گئی اور اس کے معدے میں موجود وہ تمام ٹکڑے باہر آنے لگے. چند ہی لمحوں میں وہ بے حال ہو چکی تھی. اس نے جو کچھ بھی نگل رکھا تھا وہ ہر چیز باہر آ چکی تھی. اپنے پیٹ سے چمڑے کے ٹکڑے باہر آتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کے متعلق تو وہ بھول ہی چکی تھی. اسے جلدی سے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا جہاں اس کا چیک اپ کیا جانے لگا. انسپکٹر، تمہیں یہ حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. کم از کم مجھے بتا دیتے کہ اس گولی سے یہ ہوگا. وہ انسپکٹر کو میڈیکل ایمرجنسی روم میں آتے دیکھ کر شکوہ کرنے لگی. اسے انسپکٹر کی ٹیبل پر الٹی کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اٹس مائنڈ بلوئنگ لیلا. میں نے تمہارے دماغ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب رہا. یعنی ایڈم نے بھی کچھ ایسا کیا ہوگا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے لیلا. عین ممکن ہے اس نے بھی تمہارے ساتھ یہی گیم کھیلی ہو، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ خیر، تمہارا معدہ فل آف انفارمیشن ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں اسے باہر نکال لینا چاہیے. وہ زیر لب مسکرا دیا تھا. انسپکٹر، پتہ نہیں میں کیوں یہ بھول گئی تھی کہ میں نے اس سب کو نگلا تھا. میرا یقین کرو مجھے اب بھی یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں کیسے اتنا زیادہ چمڑا نگل گئی. تم فکر مت کرو لیلا، میں نے تمہارے معدے سے نکلنے والے مواد کو لیب بھجوا دیا ہے جس سے ہم یہ ضرور جان لیں گے کہ تمہیں آخری بار کیا کھلایا گیا تھا. انسپکٹر اسے پرسکون رہنے کا بول کر خود لیب کی طرف نکل گیا تاکہ اس مواد کی رپورٹ براہ راست دیکھ سکے. وہاں ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا جو ایڈم چاہتا تھا لیلا بھول جائے. تبھی اس نے لیلا کے دماغ کو معاف کر دینے والی ڈرگ لیلا کو دی. نارملی اس سچویشن میں انسان
کو صرف وہی چیزیں یاد رہتی ہیں جو اس کی روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے لیلا کو واپس ہوٹل پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہوٹل کا ایڈریس لیلا کے لیے ایک روٹین میٹر تھا۔ ڈاکٹر نے لیلا کی رپورٹ انسپکٹر کو تھمائی تھی، جس کو دیکھتے ہی وہ بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہوگا جو ایڈم اسے بھلا دینا چاہتا تھا؟ انسپکٹر تجسس سے ڈاکٹر سے مخاطب ہو سکتا ہے کہ لیلا اس کے کسی بڑے راز کو جان گئی ہو۔ اس میڈیسن کا استعمال اس مقصد کے لیے بالکل نہیں کیا جا سکتا انسپکٹر کہ کسی کی یادداشت چھین لی جائے۔ یہ میڈیسن کسی بھی اچانک ہونے والے واقعے کو دماغ سے نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دونوں کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور وہاں اچانک ایک حادثہ ہو جس میں کچھ لوگ مارے گئے۔ اگر اب فرض کرو ان مرنے والوں میں کچھ تمہارے عزیز تھے، ان کی اچانک لاشیں دیکھ کر تمہارا جسم کانپ گیا اور سانسیں پھولنے لگیں، تمہیں ایک صدمہ لگا، مگر میں تمہارے ساتھ تھا، میں نے تمہاری حالت کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اگر تم اسی حالت میں رہے تو تمہاری موت ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے کچھ دیر کے لیے تمہیں نارمل کرنے اور اس حادثے کو بھلانے کے لیے تمہیں کچھ ڈرگز دیں، جس کے بعد تم نیم بے ہوش ہوئے اور پھر کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے۔ دیٹس اٹ انسپکٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر کہ لیلا کے ساتھ وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس سے اسے صدمہ لگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، اور اس کے بعد اسے یہ میڈیسن دی گئی ہو، جس کے بعد وہ سب بھول گئی اور دیوانہ وار چلتی واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئی۔ انسپکٹر مارک کے لیے سچویشن الجھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر صورت جاننا چاہتا تھا کہ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ سارے دن کے ضروری کام نپٹانے کے بعد انسپکٹر واپس لیلا کے پاس پہنچا، جو کچھ دیر پہلے ہی میڈیسن روم سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک ہوٹل روم میں پہنچا جہاں پہلے سے پیٹر اور ایک سینئر آفیسر موجود تھا۔ کیا رپورٹ میں سب ٹھیک آیا ہے؟ انسپکٹر لیلا نے روایتی سوال کیا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس ہم نے انویسٹیگیشن کا کچھ فارمیٹ تبدیل کیا ہے، اس لیے تمہیں اس کمرے میں لایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب پہلے تم ایڈم سے ملنے کے بعد واپس ہمارے پاس آتی تھیں اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب ہمیں ریکارڈ کرواتی تھیں۔ اب تمہیں کچھ بھی بول کر نہیں دکھانا، بلکہ ہمیں سب کر کے دکھانا ہے۔ انسپکٹر اسے فارمیٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واٹ از دس انسپکٹر؟ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیلا۔ ہم نے انفارمیشن انٹیلیجنس کی مدد سے ایک کریکٹر بنایا ہے جو ایڈم کا ہم شکل ہوگا، اور ہم نے اس کے کریکٹر کو تمہاری انفارمیشن کے حساب سے پروگرام کیا ہے۔ ہم تمہیں اس کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا چھوڑ دیں گے اور پھر تم وہاں وہی کرو گے جو اصل میں تم نے آخری دن دیکھا یا کیا۔ اور یہ سب محنت ہم کیوں کر رہے ہیں انسپکٹر؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کمرے میں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ شاید اس ماحول کو اپنے ارد گرد دیکھ کر تمہیں وہ سب یاد آ جائے۔ کچھ رسمی سی گفتگو اور تیاری کے بعد وہ لیلا کو اس آرٹیفیشل کریکٹر کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کمرے میں ایک ٹیبل پر چمڑے کے چند ٹکڑے اور کاغذات پھیلا کر بستر پر لیلا کو لٹا دیا گیا تھا، اور وہ سب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر لیلا کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگے۔ مارک کے علاوہ اس ساری کوشش میں کسی کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، مگر مارک ہر صورت وہ سب جاننا چاہتا تھا۔ لیلا کچھ دیر تک یوں ہی بستر پر لیٹی اس سب کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو لیلا کی بتائی ہوئی انفارمیشن کے مطابق رکھا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی کہ ایڈم کمرے میں داخل ہوا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا ایک فرضی کردار تھا جس کو کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ لیلا کو صرف یہ محسوس کرنا تھا کہ یہ اصل ایڈم ہے۔ وہ چلتا ہوا لیلا کے قریب آیا اور اس کے بستر کے قریب آ کر لیلا پر جھک گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو گئی اور اسے وہ سارا منظر دوبارہ یاد آنے لگا۔ لیلا کی باہوں میں بے لباس ہونے والے سارے مناظر اب دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے۔ وہ اپنے بدن پر اس نقلی ایڈم کے ہاتھ محسوس کرنے لگی تھی۔
ایڈم کے ہونٹ اس کے بدن پر کہاں کہاں ضبط ہوئے تھے اور اس کے ہاتھوں نے ایڈم کو کہاں کہاں چھوا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اس نے بستر پر لیٹے ہی خود کو کرسی پر بیٹھا وہ سب کچھ نگلتا پایا۔ ایڈم کا اس کے چہرے پر شراب انڈیلنا، پھر لیلا کو دیوار کے ساتھ لگانا اور پھر لیلا کا ایڈم کو دھکیلتے ہوئے زمین پر گرنا اور پھر ایڈم کا لیلا کو بستر تک لانا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر ہونے لگے تھے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ اس آرٹیفیشل ایڈم کی آنکھوں میں کھوتے ہوئے ماضی کے دریچوں کا سفر کرنے لگی تھی۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.